26 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال بجنے والی من حمأ مسنون متغیر بدبودار مٹی سے والجان خلقناہ اور جنوں کو پیدا کیا من قبل اس سے پہلے من نار السموم آگ کی گرم ہوا سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا بے شک میں پیدا کر رہا ہوں ایک انسان من صلصال من حمأ مسنون بجنے والی متغیر بدبودار مٹی سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو برابر کر لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب گر پڑو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ پھر سجدہ کیا سب فرشتوں نے اکٹھے الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا ان یکون مع الساجدین اس نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ قال یا ابلیس اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین کیا ہے تجھے کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کا ساتھی قال لم اکن لاسجد لبشر وہ کہنے لگا میں نہیں ہوں کہ سجدہ کروں ایسے بشر کو خلقتہ من صلصال جس کو آپ نے پیدا کیا بجنے والی من حمأ مسنون متغیر اور بدبودار مٹی سے سورۃ الحجر کے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے جیسے گزشتہ رکوع کے اندر اللہ پاک نے اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا آسمانی زمینی اور فضائی بہت ساری نعمتیں اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ان انعامات میں ایک بڑی نعمت خود انسان کا اپنا وجود ہے باقی ساری نعمتوں کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ ہے اگر ایک انسان کا وجود ہی نہ ہو تو پھر ساری نعمتیں ہی اس کے لیے کوئی انعام کی حیثیت نہیں رکھتی تو اس انسان کا وجود جو ہے پیدا ہونا یہ سب سے بڑی قدرت کی نعمت ہے انسان کے لیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیدا کیا
ایک حقیر چیز سے بنایا، ایک ظلمت اور اندھیرے والی چیز سے بنایا، بدبودار اور گندی چیز سے بنایا، اور پھر بنا کے مسجود ملائکہ بنا دیا۔ عزت اتنی دے دی، شرف اتنا دے دیا، کرامت اتنی دے دی انسان کو کہ فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی یہ نعمتیں یاد دلائی ہیں، دیکھو میں نے تیرے اوپر کتنے احسانات کیے، اس کے باوجود تو میرا نہیں بنتا۔ میرے بھائیو، انسانی تخلیق کا آغاز یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے قرآن کریم کا۔ کئی جگہ پہ قرآن کریم نے اس موضوع کو بیان کیا۔ یا اللہ پاک نے ایک اور انداز میں ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، دو تاکیدیں لگا کے ارشاد فرمایا، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، جس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ تاکید مزید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ خلقنا الانسان، اور پیدا کس چیز سے کیا؟ تین لفظ ارشاد فرمائے، من صلصال من حمأ مسنون۔ صلصال کہتے ہیں مٹی کی اس حالت کو جب وہ خشک ہو کر بجنے لگتی ہے، جیسے ہم برتن وغیرہ لیتے ہیں نا مٹی کا، یا گھڑا لیتے ہیں یا کوئی اور ہنڈی وغیرہ، تو اس کو ہم ایسے ٹھوکتے ہیں اس میں سے آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ صحیح آواز اس کی آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں، وہ صحیح ہے۔ اگر اس کی آواز میں فرق ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اندر سے لیک ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہ جو آواز نکلنے لگ جاتی ہے مٹی کی سوکھ کر، اس کو عربی زبان میں صلصال کہتے ہیں۔ اور حما، جب پانی کے ساتھ گارا بنایا جائے اور اس کی حالت بدل جائے، اور اتنی بدل جائے کہ مسنون، اس میں سے بدبو آنے لگ جائے، جیسے پانی کسی جگہ پہ کافی دیر ٹھہرا رہے تو وہ پانی سڑ جاتا ہے، اس میں بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ جنت کے اندر ایسے پانیوں کی نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایسا پانی جو غیر آسن ہوگا، یعنی جس کے اندر مسنونیت نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگا وہ۔ تو انسان کا خمیر جب تیار کیا، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی اٹھا کے لائی جائے۔ وہ مختلف جگہوں کی مٹی اکٹھی کر کے لائے۔ علماء نے لکھا ہے یہ مختلف مٹیوں کی وجہ سے ہی انسان کے مزاج میں اختلاف ہے، شکل و صورت میں اختلاف ہے، رنگت میں اختلاف ہے، اور اخلاق میں اختلاف ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم طبیعت ہے۔ یہ ساری اس مٹی کی خاصیت ہے۔ مختلف قسم کی مٹیوں کو لایا گیا، ان کو پانی کے ساتھ گوندا گیا، جب وہ مٹی سوکھ گئی اس میں سرانڈ پیدا ہو گئی، ایک بدبو کی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ بجنے لگ گئی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا۔ اب وہ مجسمہ تیار ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے۔ شیطان بھی وہی تھا، فرشتوں کا سردار تھا، اس نے عبادت بہت کی۔ شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس نے 6 لاکھ سال کم و بیش اللہ کی عبادت کی، 6 لاکھ سال، اور اتنی عبادت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو فرشتوں کی جماعت کا سردار بنا دی، اس کا مرتبہ بن گیا۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے۔ اب مجسمہ تیار ہو گیا، اللہ پاک فرماتے اس سے پہلے والجان خلقناہ من قبل، جنوں کو ہم پیدا کر چکے تھے، من نار السموم، نار آگ کو کہتے ہیں، اور السموم آگ کے گرم دھوئیں کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس آگ اور گرم دھوئیں سے ہم شیطان کو پیدا کر چکے تھے، جان یعنی جن کو پیدا کر چکے تھے۔ جس طرح انسانوں کے اندر کچھ اچھے انسان ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات کے اندر بھی اچھے بھی ہوتے ہیں،
برے بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی مادہ تخلیق کے اندر زیادہ تر جو عنصر ہے وہ مٹی ہے۔ ویسے ظاہری طور پر انسان آگ، مٹی، پانی اور ہوا ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اس میں زیادہ عنصر جو ہے وہ مٹی کا۔ جنات بھی اسی طرح مختلف چیزوں سے بنے ہیں، لیکن اس میں زیادہ جو عنصر ہے وہ آگ کا، اس لیے اس کا ذکر کیا من نار السموم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ مجسمہ تیار ہو گیا، وہ وقت بھی یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا انی خالقم بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو۔ بشر عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کی کھال نظر آ رہی۔ اللہ پاک نے دنیا میں جتنے جاندار پیدا کیے ہیں، اکثر جانداروں کی کھال نظر نہیں آتی، اس کے اوپر بال ہے۔ انسان ان چند جانداروں میں سے ہے جس کی کھال پہ بال نظر نہیں آتے، بلکہ کھال نظر آتی، بال کم ہے، کھال زیادہ ہے، اس لیے اس انسان کو بشر کہا جاتا ہے، کھال ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں یہ انسان ایک بشر پیدا کر رہا ہوں من صلصال من حمأ مسنون۔ پھر یاد دلایا پیدا کس سے کر رہا ہوں؟ بجنے والی، بدبودار، متغیر مٹی سے پیدا کر رہا ہوں۔ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر لوں، برابر کا مطلب اس کے اعضاء سارے بنا لوں، اس کا ہر عضو ہر جگہ پہ فٹ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تمہیں حکم یہ ہے کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ روح کیا چیز ہے اور اللہ پاک نے اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ روح کیا ہے؟ آیا روح جو ہے کسی جسم کا نام ہے یا محض جوہر ہے، اس کی کوئی جسمانیت نہیں ہے؟ اس کے بارے میں 1000 سے زیادہ اقوال ہیں اور اپنے اپنے دلائل ہیں۔ امام رازی، امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ، ان حضرات کے نزدیک روح جو ہے یہ محض جوہر ہے، کوئی جسم نہیں ہے روح کا، بس اللہ کا حکم ہے، ایک جوہر چیز ہے۔ یہ اس کا سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور باقی حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روح کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، ایک روح علوی ہے، ایک سفلی ہے۔ علوی روح جو ہے وہ اللہ کے ہاں نظر آتی ہے، حالت کشف میں محسوس ہوتی ہے۔ ایک سفلی روح ہے جو ہمارے جسم میں آ جاتی ہے، جسم کے اندر شرائط کر جاتی ہے، اس روح کا اس روح سے تعلق رہتا ہے، اور اسی روح کا نام جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے، اسی کا دوسرا نام نفس ہے، اور یہ ہمارے دل سے شروع ہو کے پورے جسم کے اندر شرائط کر جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس میں زیادہ تفتیش، کھود کرید اور تحقیق میں لگنے کی ضرورت نہیں، اتنی بات کافی ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، روح جو ہے یہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اپنی روح کو اپنی طرف نسبت کیوں کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح خالصتاً اللہ کے حکم سے بنی، اس میں کسی مادے کی کوئی چیز اس میں استعمال نہیں ہوئی، جیسے باقی چیزوں میں کوئی مٹی استعمال ہوئی، کسی میں آگ استعمال ہوئی، کسی میں کوئی اور چیز۔ اس کا خام مٹیریل کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے بنایا، اس لیے اس کی عزت اور شرافت کی وجہ سے اللہ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی، میرا حکم۔ جس طرح کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، حالانکہ دنیا جہان کے سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف خاص اس لیے کی جاتی کہ اللہ کی تجلیات سب سے زیادہ بیت اللہ پہ اترتی۔ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو
اللہ پاک نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ باقی بھی جو ساری اونٹنیاں یہ بھی کس کی ہیں؟ یہ بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن خاص اس اونٹنی کی نسبت اپنی طرف اللہ کی طرف کی، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے پہاڑ سے پیدا کیا، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر۔ ایسے ہی روح کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کی، میں اپنی روح جب اس میں پھونک دو فقعوا لہ ساجدین، تو فرشتوں تم اس کو سجدہ کر، گر پڑنا اس کے سامنے سجدے کے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو سجدہ ہے فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم سب نے کیا، اجمعون مل کر کیا، اکٹھے کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عظمت کا سجدہ۔ اور پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ عبادت کا سجدہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، نہ پہلی شریعتوں میں نہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو تعظیم کا سجدہ بھی جائز ہے، والدین ہو، استاد ہو، پیر و مرشد ہو، بزرگ ہو، اس کے سامنے تعظیم کا سجدہ، عظمت کے لیے اس کے سامنے جھکنا، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے۔ تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا عظمت کے لیے سجدہ کی۔ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، یہ سجدہ اللہ کی ذات ہی کو تھا۔ آدم علیہ السلام کی حیثیت اس وقت ایسے تھی جیسے قبلے کی حیثیت ہوتی، جیسے ہم رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف، تو سجدہ ہم اس قبلے کو نہیں کر رہے، کعبہ کو نہیں کر رہے، اس چوکور کوٹھی کو نہیں کر رہے، بلکہ سجدہ ہم کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کو کر رہے ہیں۔ رخ اس کی طرف اس لیے ہے کہ اللہ کی سب سے زیادہ تجلیات اسی پہ اتر رہی، تو ایسے ہی آدم علیہ السلام اس وقت تجلیات کا مرکز تھے، ان کی طرف رخ کر کے سجدہ اللہ کی ذات کو کیا گیا۔ بہرحال فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کی، الا ابلیس۔ شیطان کے لقب میں سے ایک لقب ہے ابلیس، ابلیس کا معنی مایوس، دھتکارا ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کو بھی حکم تھا کیونکہ یہ فرشتوں میں ہی رہتا تھا، اور اس نے انکار کر دیا، ابا۔ اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو حکم تھا، اس کو حکم تھا، تبھی اس نے انکار کیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ۔ ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دی۔ اللہ پاک نے اس سے پوچھا، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، تو کیوں سجدہ کرنے والوں کا ساتھی نہیں بنا؟ تو اس نے جواباً یہ کہا، لم اکن لاسجد لبشر، میں ایسے انسان کو سجدہ کبھی نہیں کر سکتا جس کو آپ نے پیدا کیا من صلصال، بجنے والی متغیر بدبودار مٹی سے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد ہے، اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور روشن ہوتی ہے، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی نیچے کو گرتی ہے اور اندھیرے میں ہوتی ہے، وہ کالی ہے، اندھیرے میں ہوتی ہے، تو آگ اور روشن اوپر اٹھنے والی چیز اس کو کیسے سجدہ کرے؟ یہ مجھے سجدہ کرے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں۔ بعد اس نے حسد کیا، جلا۔ اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے کہ دیکھو تمہاری تخلیق پہ تمہارا دشمن شیطان تھا، اب دنیا میں اس کو دشمن ہی سمجھنا، فاتخذوہ عدوا، اس کو دوست مت بنانا، یہ دشمن ہی ہے، اور اس دشمن سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہ واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے،
اور اپنے رب رحمان کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا